بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم اپنا 4th چیپٹر سٹارٹ کریں گے اور ہمارا سبق جو ہے وہ ہے پرنانی۔ اور سبق کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس کے مصنف کو پڑھیں گے۔ ان کے مصنف ہیں اشرف صبوحی۔ ولادت ہے ان کی 1905، وفات ہے ان کی 1990۔ ان کا اصل نام سید ولی اشرف تخلص صبوحی اور قلمی نام اشرف صبوحی ہے، یعنی یہ اپنے اشرف صبوحی نام سے مشہور ہوئے اور تخلص جو تھا ان کا صبوحی تھا۔ تخلص کس کو کہتے ہیں؟ جو شاعر یا مصنف اپنا قلمی نام استعمال کرتا ہے، مختصر نام۔ اشرف صبوحی دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ڈپٹی نذیر احمد کے خاندان سے تھا۔ ڈپٹی نذیر احمد جو کہ اردو کے پہلے ناول نگار اور بہت بڑے مصنف رہ چکے ہیں۔ ان کے والد کا نام علی اشرف تھا جو عالم دین بزرگ تھے۔ اشرف صبوحی نے اپنی ملازمت کا آغاز ڈاک یعنی چٹھی پہنچانے کا جو محکمہ ہوتا ہے اس سے اور تار کے محکمے سے کیا۔ تار خط کو ہی کہتے ہیں یا ٹیلی گرام کو کہتے ہیں، لیکن لکھنے پڑھنے کا شوق اپنی جگہ ان کا قائم رہا۔ یعنی ملازمت تو انہوں نے سٹارٹ کر دی تھی، لیکن ساتھ ساتھ انہیں لکھنے پڑھنے کا جو شوق تھا وہ اپنی جگہ قائم رہا۔ وہ شاہد احمد دہلوی کے رسالہ ساقی میں مضامین لکھا کرتے تھے۔ شاہد احمد دہلوی جو ہیں وہ مولوی نذیر احمد کے پوتے ہیں، جو کہ خود بھی ایک بہت بڑے مصنف تھے، اور ان کا ایک رسالہ تھا ساقی، جس کے بارے میں ہم پیچھے والے مصنف میں پڑھ چکے ہیں، حالات زندگی میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اشرف صبوحی جو ہیں وہ شاہد احمد خان کے جو رسالہ تھا ساقی، اس کے لیے مضامین لکھا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے ارمغان کے نام سے ایک ماہنامہ دہلی سے جاری کیا، جس میں خواجہ حسن نظامی بھی لکھا کرتے تھے۔ اشرف صبوحی نے ریڈیو کے لیے تقریروں کے علاوہ ڈرامے، فیچر یعنی ریڈیو یا فلم کی وہ کہانی جس میں گانے بھی ہوں، عورتوں کے پروگرام یعنی اخبار میں عورتوں کے لیے جو ہے وہ داستان نما مضمون لکھا کرتے تھے، اور بچوں کی کہانیاں بھی لکھی ہیں۔ مولوی عبدالحق طویل عرصے تک ان سے انجمن ترقی اردو کا کام لیتے رہے، یعنی یہ مولوی عبدالحق کے ساتھ بھی جو ہے وہ کافی ٹائم ان کے ساتھ جڑے رہے ہیں اور انجمن ترقی اردو کے لیے بھی بہت سے کام کرتے رہے ہیں۔ جب انجمن کا دفتر اورنگ آباد سے دہلی منتقل ہوا تو مولوی عبدالحق انجمن سے شائع ہونے والے مسودات کہتے ہیں وہ تحریر جو سرسری طور پر لکھی جائے تو ان کو نظر ثانی کے لیے اشرف صبوحی کو بھیجتے تھے۔ یعنی وہ تحریر جو سرسری طور پر لکھی جائیں اور ان میں مزید تصحیح کرنے کی ضرورت ہو تو ان کو نظر ثانی کرنے کے لیے، دوبارہ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اشرف صبوحی کے پاس بھیجا کرتے تھے مولوی عبدالحق صاحب۔ تقسیم ہند کے بعد اشرف صبوحی پاکستان آ گئے اور لاہور میں مقیم ہوئے۔ یعنی وہ جب پاکستان آئے تو انہوں نے لاہور میں جو ہے رہائش اختیار کی تھی۔ حکیم محمد سعید سے ان کے بہت دوستانہ تعلقات تھے۔ حکیم محمد سعید جو ہیں یہ ہمدرد دواخانہ کے بانی اور بہت بڑے مصنف ہیں۔ ان کے جو تھے وہ اشرف صبوحی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، ان کی گہری دوستی تھی۔ تو حکیم صاحب کے کہنے پر جو ہے وہ لاہور سے کراچی منتقل ہو گئے، کیونکہ حکیم صاحب جو ہیں وہ خود کراچی میں شفٹ تھے، کراچی میں رہتے تھے، تو انہوں نے ان کو وہاں پر آنے کا مشورہ دیا تو یہ وہاں پر شفٹ ہو گئے۔ اور ہمدرد یعنی وہ دواخانہ جو ہے اور ہمدرد یونیورسٹی بھی باقاعدہ بنائی گئی ہے، تو وہاں پر افسر تقریبات مقرر ہوئے۔ اشرف صبوحی کی بہت سی تصانیف اور تراجم چھپ چکی ہیں۔ اشرف صبوحی نے اپنے پیچھے علم و ادب کا ایسا خزانہ چھوڑا ہے جس سے آنے والی نسلیں ہمیشہ استفادہ کرتی رہیں گی، یعنی آنے والی نسلیں جو ہے وہ ہمیشہ ان کی کتابوں سے اور ان کے چھوڑے ہوئے علم و ادب سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتی رہیں گی۔ ان کی چند تصانیف دیکھیں: دلی کی چند عجیب ہستیاں، غبار کارواں، جھروکے، بغداد کے جوہری، بن باسی دیوی، دھوپ چھاؤں، انگریزی ناول کا ترجمہ۔ یہ اصل میں انگریزی ناول تھا، اس کو جو ہے وہ انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا، دھوپ چھاؤں۔ ننگی دھرتی، یہ بھی انگریزی ناول تھا اور اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ موصل کے سوداگر، یہ بھی انگریزی ایک کہانی تھی اور اس کا جو ہے وہ اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ اور بزم آخر، یہ ان کی چند اہم تصانیف ہیں۔